بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ طائف سے واپسی کا ذکر سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تقریباً ذی القعدہ 8 ہجری یا ذی الحجہ کے شروع میں آپ پہنچے تھے. اب چونکہ جزیرے عربیہ میں کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے لوگ یا تو خاموشی اختیار کر لیے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر رہے تھے اور یا دین حق کے اندر جوق در جوق داخل ہو رہے تھے. کچھ چھوٹی موٹی ایسی جماعتیں تھیں جنہیں اپنی انا کا مسئلہ تھا اور اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرانے، انہیں دھمکانے کے لیے چند وفود بھیجے، چند سرائے اور فوجی ٹولیاں بھیجی، جن میں سے تقریباً 6 یا 7 کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. ان میں سب سے اہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی ٹولی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو طی کے پاس بھیجا تھا. بنو طی آج جہاں پر شہر حائل واقع ہے، شہر حائل سے کچھ جنوب اور غرب کا یہ جو علاقہ ہے، یہ پورا بنو طی کا علاقہ مانا جاتا تھا، جہاں کا مشہور سخی حاتم طائی مشہور ہے، یہی کا رہنے والا تھا. یہاں پر ایک شرک کا اڈا بھی تھا جسے قلیس یا کلیسا کہا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس لیے کہ یہ لوگ تھے اصل میں عرب، لیکن انہوں نے نصرانی مذہب قبول کر لیا تھا. اس لیے کہ جزیرے عربیہ کے شمال اور جنوب کی طرف بہت سے عربی قبائل تھے جو نصرانی ہو گئے تھے. شمال اور شمال شرق کا علاقہ اور جنوب جیسے نجران وغیرہ اور یمن وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد حبشہ کے اثر سے یمن والے اور یمن کے بعد جو قبیلے بنو نجران وغیرہ میں تھے، یہ لوگ مسیحی عیسائیت قبول کر لیے تھے. اسی طریقے سے شام، چونکہ
شام پر حکومت ہو گئی تھی روم کی، اور روم کے لوگ نصرانی تھے، تو وہ لوگ اور اس کے لحاظ سے جو مغرب اور شمال کی طرف جو بعض قبائل تھے، جیسے بنو لخم ہیں، بنو جذام ہیں، غسانی لوگ ہیں، یہ سارے لوگ تھے اصل میں عرب، لیکن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ تو بنو طی کے جو لوگ تھے یہ بھی تقریباً کافی حد تک عیسائی تھے، اور ان کا ایک کلیسا بنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کچھ فوجی مہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس شرک کے اڈے کو ڈھایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قید کر کے لے آئے، جس میں حاتم طائی کی بیٹی، یا صحیح روایت کے مطابق حاتم طائی کی بہن بھی تھی، اور حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم جو ان کا سردار تھا، جب مسلمانوں کی فوج کو آتے دیکھا تو علاقہ چھوڑ کر کے شام کی طرف بھاگ گیا۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو حاتم طائی کی بہن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ خیر کو پسند کرتے تھے، میرا بھائی جو میری نگرانی کرنے والا ہے وہ بھاگ گیا۔ کہا تیرا بھائی کون؟ عدی، جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں وہی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑی عمر کی ہوں، مجھے قیدی یا غلام بنایا جائے گا تو میں خدمت کے لائق بھی نہیں ہوں، لہذا آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ اس نے ایک دن یہی درخواست کی، 2 دن کی، تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ تو وہاں پر ایک مسلمان بھی، جس وقت آپ نے اسے آزاد کیا، آزادی کا حکم دیا، ایک مسلمان کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر کھڑے تھے، کہا کہ صرف آزادی ہی پر راضی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سواری وغیرہ کی مطالبہ کر لے تاکہ تو اپنے گھر پہنچ جائے جا کر۔ تو اس نے سواری کا بھی مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری بھی دی اور رخصت کیا۔ وہ وہاں سے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، جا کر کے شام کے علاقے میں اسے پایا تو کہا کہ اے عدی، میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو تیرے بھائی، تیرے والد سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والا اور کریم آدمی ہے۔ تیرے بھائی کا کرم مشہور ہے، لیکن وہ تیرے بھائی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والا اور کریم ہے، آخر تو اس سے بھاگ کر کے جا رہا ہے، کہاں جائے گا بھاگ کر کے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میرے لیے زمین تنگ تھی کہ میں جاؤں کہاں، چنانچہ واپس آئے۔ جب لوگوں نے دور ہی سے دیکھا، چونکہ اپنے علاقے کے سردار اور بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، جن کی شہرت پورے عرب اور عرب سے باہر نکل کے بھی تھی، جن کی سخاوت حاتم طائی کی ہمارے ہاں آج مشہور ہے، بھائی یہ تو بڑے حاتم ہیں، یعنی بڑے سخی ہیں، مشہور ہیں اسی بنیاد پر۔ تو حاتم طائی کو جب دور سے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ یہ حاتم آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھیوں سیرت ہی سے متعلق ہے، لیکن سیرت کی کہ بنیادی قصوں میں نہیں ہے، مگر ایک قصہ لمبا ہے، ان کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں بڑی طویل بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا کہ اے حاتم، اے عدی، آیا تو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہاں جائے گا تو بھاگ کر کے اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لے رہا ہے، کیا اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ چنانچہ حاتم کے ساتھ گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا حاتم کہ میں ایک آسمانی دین کے اوپر ہوں، مذہب پر ہوں، یعنی میرا مذہب بھی کیا، جس طریقے سے آپ آسمان سے مذہب لے کر کے آئے ہیں، یہ ہمارا مذہب بھی آسمانی ہے۔ آپ نے کہا اے عدی، تمہارے مذہب کے بارے میں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کہا کہ آپ،
میرے مذہب کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ کیسے؟ کہا کہ ہاں تمہارے مذہب کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور آپ نے ان کے مذہب کی کئی چیزیں بتائی جس میں وہ غلطی کر رہے تھے، آپ نے ان کی تصحیح کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جسے آج ہمارے اور آپ کے ہاں نذرانہ کے نام پر پیروں کو مجوروں کو دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا؟ ساتھیو یہ اصل میں اس کے جواب کے اندر شبہ ہے کہ جائز بھی کہ نہیں۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ ہر خرقے سالوس کے اندر کیا پنہا ہے مہاجن۔ یہ لوگ ناجائز طور پر لوگوں کو غلط راستہ بتا کر کے، لوگوں کو غلط فتوے دے کر کے، لوگوں کو غلط تعویذ بنا کر کے دے کر کے جو پیسے بٹورتے ہیں، یہ محل نظر ہے کہ ان کے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ تو ان میں سے ایک چیز عادی بھی لیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ تم اپنی قوم سے یہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ یہ لیتے ہو نا؟ کہا کہ ہاں یہ تو لیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ تمہارے مذہب میں ناجائز ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں آپ نے ایسی کئی چیزیں بیان کی تو میری زبان بند ہو گئی کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں بھی کچھ نہیں بیان کر سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے اسلام اسی وقت سے، اور اس کے بعد آپ نے جو بتایا نا کہ جو سیرت سی کا حصہ ہے لیکن موضوع کو طول دینے والی بات ہے، حضرت عدی بن حاتم سے آپ نے کہا کہ اے عدی تمہیں کچھ شبہ ہے کہ میں حق پر ہوں، اس لیے کہ تم میرے پاس ایسے غریبوں اور مسکینوں کو دیکھ رہے ہو۔ اے عدی دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نے حیرہ کو دیکھا ہے؟ حیرہ کو، یہ آج جہاں پر نجف عراق کے اندر بصرہ کے قریب جہاں پر نجف، جسے یہ بدبخت لوگ نجف اشرف کہتے ہیں، جہاں پر قائم ہے، اور اسے یہ رافضی حضرات مکے سے بھی اونچا مقام دیتے ہیں، خانہ کعبہ سے بھی اونچا مقام دیتے ہیں۔ خود ان کا بیان ہے نجف جہاں پر واقع ہے، یہیں پر وہ ملک تھا، اور منذر مناظرہ ایک پورا خاندان چلتا حکومت کا وہاں پر حکومت کرتا تھا۔ کہا کہ وہاں سے ایک عورت پیدل چلے گی، ایک عورت پیدل چلے گی اور مکے تک پہنچے گی، مکے تک پہنچے گی، اور اسے اپنی بکری پر بھیڑیے کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا امن قائم ہوگا، اتنا امن قائم ہوگا۔ تو حضرت عدی نے کہا کہ میں اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ یہ طی کے جو ڈاکو ہیں وہ اس وقت کہاں جائیں گے، اس لیے کہ اس طرف سے جو لوگ آیا کرتے تھے تو علاقہ مشہور تھا طی کا کہ ہاں کے ڈاکو کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تو کہا ہم نے سوچا کہ یہ کہاں جائیں گے، کہا لیکن ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہیرا سے ایک پردہ نشین بوڑھی عورت چلی ہے اور مکے تک اکیلی آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دوسرا بھی دیکھ لیا، اور پہلی بات دیکھ لیا۔ کہا دوسری بات آپ نے کہا کہ دیکھو آج ان لوگوں کی کا فقر و فاقہ اور مجبوری نہ دیکھو، ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے خزانے بھی یہاں پر مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ کہا ارے کسرا فارس کا کسرا؟ کہا ہاں تم دیکھو گے کہ اس پر بھی ہمارے ماننے والے حملہ کریں گے۔ چنانچہ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں خود ان لوگوں میں شریک تھا جن لوگوں نے جو فوج فارس پر حملہ کی اور کسرا کے خزانہ کو لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب اس طریقے سے حضرت عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام بڑا اچھا رہا۔ اس کے بعد ساتھیوں سیرت کے اندر جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ غزوہ تبوک ہے، وہ غزوہ تبوک ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 800 کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف ہے، آج بھی تبوکی کے نام سے مشہور ہے، اچھی طریقے سے لوگ جانتے تبوکی کے نام سے، لیکن مدینہ منورہ سے شمال کی طرف
ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ علاقہ جو شمال کا تھا یہاں نصرانی آباد تھے اور عرب بہت سے قبیلے نصرانی ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قیصر روم اور اس سے مل کر کے بنو لخم، بنو جذام والے یہ غسانی جو قبیلے ہیں یہ سارے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، آج کی زبان میں جسے آپ سپر پاور کہہ لیجیے، یہ اتنی بڑی طاقت دنیا میں اور کوئی مانی نہیں جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہم لوگ برابر یہ سنتے تھے کہ غسان کے لوگ اپنے گھوڑوں کے پیروں میں نال ٹھکوا رہے ہیں۔ نال جانتے ہیں نا؟ آج تو پرانے لوگ، نئے لوگ نہیں جانتے اس کو، لیکن جو لوگ اکے وغیرہ پلے یا گھوڑے دیکھیں، گھوڑے کو چلنے کے لیے نیچے کیا ایک لوہا، ایسے پٹی لوہے کی لگائی جاتی ہے زمین پر، ورنہ ان کا پیر کیا ہے وہ رگڑ جائے نال، ایک نہیں ہے۔ تو غسان کے لوگ اپنے گھوڑوں کے پیر میں نال ٹھکوا رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، غزوہ تبوک کا اصل سبب یہ تھا، لیکن بعض لوگ جو بددین ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اور کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈ لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیعی مورخ یعقوبی وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اس لیے نکلے تھے کہ چونکہ غزوہ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوئی تھی، لہذا حضرت جعفر کا بدلہ لینے کے لیے آپ گئے تھے۔ صرف حضرت جعفر ہی شہید ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ بددین لوگ ہر چیز کو اہل بیت ان کے قول کے مطابق اسی طرف جو ہے بولنا چاہتے ہیں، حالانکہ اصل وجہ نہیں تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو خبر ملی، جیسا کہ ہم نے کہا بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن فاروق بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ برابر سنتے رہے کہ غسان کے لوگ اپنے گھوڑوں کی پیر میں نال ٹھکوا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کریں۔ یہ خبر ملی تھی اور ساتھیوں مسلمان سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک ان کا مقابلہ جو رہا ہے وہ عام اپنے ہم زبان اور اپنے جیسے ہتھیار رکھنے والے اور اپنے جیسے فوج کے لوگوں سے رہا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو مانی جاتی تھی اس سے مقابلہ نہیں۔ لیکن جب یہ خبر آگے بڑھتی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر ان لوگوں کو اسی طریقے سے تیاری کرنے دیا جائے اور ان کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمانوں کی ساکھ قائم ہو گئی اور دھاک بیٹھ گئی ہے اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ کیوں؟ فتح مکہ کے بعد اب جزیرے عربیہ کے سب سے بڑی طاقت مدینہ منورہ طاقت مانی جانے لگی تھی اور لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، لیکن اگر ان لوگوں نے حملہ کیا اور ہم تک نہ پہنچے، پاس پڑوس کے لوگوں ہی کو انہوں نے خوفزدہ کیا، تو مسلمانوں کا جو یہ رعب بیٹھ گیا ہے وہ ختم ہوتا نظر آئے گا، ہماری پوری کوشش رائے گاں جائے گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 ہجری جمادی الاخرہ کا معاملہ ہے، یا بعض مورخین رجب کہتے ہیں، رجب کا مہینہ، اور دونوں قریب ہے، جانتے ہیں کہ جمادی الاخرہ اور رجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف نکلنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا اور اس کے لیے آپ صرف نے تیاری کا حکم دیا۔ ساتھیوں، اس لڑائی کو علماء غزوہ تبوک کے ساتھ ساتھ غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں۔ عسر کے معنی ہوتا ہے سختی کے، اور قرآن مجید میں اس کو اسی نام سے یاد کیا گیا ہے، فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اس کو، اور سورہ توبہ کا بہت بڑا حصہ اگر آپ پڑھیں گے تو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور جب تک آپ غزوہ تبوک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کریں گے آپ کو سورہ بقرہ، سورہ توبہ
کی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی۔ اگر سورہ توبہ کو مکمل طور پر سمجھنا ہے تو غزوہ تبوک کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ تو خیر، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تعالیٰ نے اس جنگ کو ساعۃ العسرہ یعنی سختی، اس کو سختی جنگ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ساتھیوں اولاً تو یہ دور کا سفر تھا۔ آج تک مسلمان اتنی بڑی فوج لے کر کے یعنی 800 کلومیٹر دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کبھی نہیں نکلے تھے۔ دوسری چیز یہ ایسے وقت میں تھا کہ ساتھیوں کھجور پک رہے تھے۔ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کی کھیتی اصل کیا تھی؟ کھجور تھی۔ پورے سال بھر کی کھیتی کیا مانی جاتی تھی؟ کھجور۔ جیسے ہمارے بنگال کے علاقے میں اصل کھیتی کیا ہے سال بھر کی؟ جی چاول ہے۔ اگر وہ ختم ہوا تو پورا سال ان کے یہاں سختی اور پریشانی ہی رہے گی۔ ہمارے علاقے میں اصل کھیتی کیا ہے؟ چاول ہے، گیہوں ہے۔ اگر گیہوں کی فصل اچھی نہیں ہوئی تو پورے سال مہنگائی اور لوگوں کے لیے پریشانی رہے گی۔ تو اصل میں کھیتی کیا تھی یہاں کی؟ کھجور تھی۔ یہ کھجور کے پکنے اور کھجور کے توڑنے کا وقت تھا۔ اور ظاہر بات آج طریقے سے ہندوستان پاکستان سے مزدور کفالہ پر نہیں آیا کرتے تھے۔ سارا کام کس کو کرنا پڑتا تھا؟ خود ہی کو کرنا پڑتا تھا نا، اپنے طور پر خود ہی توڑنا ہے، خود ہی صاف کرنا ہے، خود ہی اچھی کون ہے، پہلی کوالٹی کون ہے، دوسری، سارا اپنے ہی کرنا پڑتا تھا نا۔ حتیٰ کہ ایسے وقت میں ساتھیوں پورا گھر، مرد عورت بچے سارے کے سارے مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خود ہم نے یہاں قریب میں دیکھا ہے، ابھی قریب میں، یہاں پر قریب میں ابھی 20-25 سال پہلے دیکھا ہے کہ پورا گھر مشغول ہو جایا کرتا۔ کھجور کا سیزن آیا کرتا تھا تو اس لیے جس کے پاس 2-4 کھجور ہوتے تھے وہ مزدور کوئی ایک آدمی نہیں لیا کرتا تھا، وہ خود یہ کام کیا کرتے تھے، تو پورا گھر مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ تو دوسری مشکل یہ تھی کہ یہ کھجور کے پکنے کا وقت تھا، اس لیے مسلمانوں کا نکلنا یہ بڑا مشکل تھا۔ اور تیسری وجہ یہ پیش آئی تھی کہ یہ اس وقت کی دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی اس سے مقابلہ تھا۔ یہ 3 وجہیں تھیں جس کی وجہ سے اس جنگ میں نکلنا مسلمانوں کے لیے ایک خاص پریشانی کا سبب تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، صرف 2 آدمی پیچھے رہیں گے، بس اجازت ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذمہ داری پر لگا دے کہ یہاں پر رہو، اس لیے کہ ظاہر بات مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے خالی نہیں جایا جا سکتا، اس کی نگرانی کے لیے کسی کو ہونا چاہیے، یہاں کسی کو اپنا نائب، کسی کو گورنر متعین کرنا چاہیے، بعض پاس پڑوس کے لوگ جو حملہ کریں ان سے نپٹنے کے لیے کچھ لوگوں کو چھوڑنا چاہیے وہ، اور دوسرا وہ شخص جسے کوئی عذر ہے، وہ شخص جسے کوئی عذر ہے، تیسرے کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عام نفیر کر دی تھی آپ نے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ آپ نے اس سے پہلے عمومی طور پر یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ فتح مکہ میں بھی جانا تھا تو آپ نے بتایا نہیں کہ میں کہاں جانا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے بالکل وضاحت کر دی کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں فوج سے لڑنا ہے، اس لیے اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے بتایا، اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ یہ بڑی ہی تنگی کا وقت تھا، اس لیے کہ کھجور اصل یہاں کی جو کمائی اور کھیتی تھی وہ ابھی تیار نہیں تھی، لیکن مسلمان اور سچے مسلمان جو تھے، یہیں پر 2 میں آپ فرق کریں گے ساتھیوں، مسلمانوں کے اندر اور منافقین میں، کہ دونوں کے کیا رول رہے ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے صدقہ کرنے اور جنگ کی لڑائی یا فوج کی تیاری کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیا، جس میں سب سے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساتھیوں، ان کی سیرت یا غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھیے
تو آتا ہے کہ انہوں نے 200 اونٹوں کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار کیا تھا، جس پر کئی ہزار درہم کا سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے پورا کا پورا اس جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دیا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ 200 یا 300 اونٹ سواری کے تمام سامان کے ساتھ ساتھ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اسی پر بس نہیں، 1000 دینار کی تھیلی لے کر کے آتے ہیں، 1000 دینار کی تھیلی لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے اور 1000 دینار کی تھیلی آپ کے دامن میں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو لیا اور اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں گے، کوئی بھی غلطی ان سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ ما ضر عثمان کے بعد عثمان سے آج کے بعد جو بھی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر عثمان کی گرفت نہیں کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی پوری پونجی جو تھی اس کا آدھا حصہ لا کر کے نبی کریم کی خدمت میں دے دیا، 2000 درہم۔ حضرت اور بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر و عثمان کے بارے میں جو آپ لوگوں نے سنا ہے صدقہ دینے مقابلہ کرنے کا، وہ اسی وقت کا معاملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تھا ان دنوں میں، تو ہم نے کہا آج میں صدقہ کرنے میں عثمان سے بڑھ جاؤں گا، حتیٰ کہ حضرت علامہ اقبال نے اسے شعر کے اندر بیان کیا ہے، کلیات اقبال کے اندر موجود ہے، وقت نہیں کہ میں پورا قصیدہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال، آپ نے کہا اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، آدھا اللہ کی آپ کی خدمت میں ہے اور آدھا اہل و عیال کے خرچے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر آتے ہیں اور گھر میں جتنا مال تھا ساتھیو، جتنا مال تھا سارا کا سارا مال لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ یہ اس قصیدے کا آخری شعر ہے جو علامہ اقبال نے اس قصے کو بیان کیا جس شعر کے اندر۔ اور ساتھیوں یہی نہیں، آپ تعجب کریں گے، تعجب کی انتہا ذرا اس پر دیکھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ جا کر کے مزدوری کرتے تھے، جا کر کے ہم مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے جو کچھ ہم کو ملتا تھا وہ لا کر کے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر کے 1 سا کھجور لے کر کے آیا اور صدقہ کر دیا۔ اتنا بھی نہیں، ایک صحابی ابو عقیل تھے، بخاری شریف میں روایت ہے، وہ گئے دن بھر مزدوری کرتے رہے، 1 سا کھجور کی پر مزدوری کیا، آدھا سا اپنے بچوں کے کھانے کے لیے رکھا اور آدھا سا لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں بطور صدقہ کے دے دیا۔ لیکن منافقین جو تھے وہ اگر کوئی آدمی زیادہ مال خرچہ کرتا تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری سے کام لے رہا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا مال لے کر کے آتا تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کے کھجور سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم۔ یہ منافق مسلمانوں کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں صدقہ کرنے میں، وہ مسلمان جو مزدوری کر کے تھوڑا سا مال لے کر کے آتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت دن ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور ساتھیوں یہ موضوع لمبا ہو رہا، میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا،
ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب بھی میں اس واقعے کو پڑھا ہوں آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے، جسے انہونی کہتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، وہ واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے علبہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مزدوری کے لیے نکلتے، مزدوری بھی نہیں ملتی۔ ظاہر بات کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ ہر جگہ مزدوری کرنے کی مزدوری ہی ملے۔ تو ہوا کیا ہے، رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور جتنا کچھ ہو سکا نماز پڑھنے کے بعد رونے لگے۔ کس بات پر ساتھیوں کو؟ انہیں مال نہیں مل رہا ہے، کس بات پر؟ رونے لگے اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے جہاد کا حکم دیا اور جہاد پر ابھارا، اور میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ میں جہاد کرنے جاؤں۔ آپ کے نبی نے صدقے کا اعلان کیا، آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے کہ میں اس کو صدقہ کروں۔ میں تیرے نبی کے پاس گیا کہ آپ میرے لیے کسی سواری کا انتظام کر دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر چلوں، لیکن اے اللہ آپ نے اپنے نبی کو اتنا بھی نہیں دیا ہے کہ میری سواری کا انتظام کر سکے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں، میں اپنی عزت کو تمام مسلمانوں کے اوپر صدقہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری عزت پر کوئی حملہ کرتا ہے، تو یہ صدقہ ہے، میں اسے معاف کر دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من المتصدق البارحہ، رات کو صدقہ کس نے کیا؟ حضرت علبہ ابن زید نہیں اٹھے۔ دوبارہ آپ نے اعلان کیا، حضرت علبہ ابن زید نہیں اٹھے۔ تیسری بار جب آپ نے اعلان کیا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب انہوں نے بیان کیا تو ساتھیوں سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشر فوالذی نفس محمد بیدہ لقد کتبت فی الزکاۃ المقبولہ، خوشخبری ہو تمہارے لیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہم صلی علی محمد، تجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول زکوٰۃ کے اندر مقام مل رہا۔ ساتھیوں، یہ حالت تھی مسلمانوں کے غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، لیکن اس کے برخلاف جن کے دل میں کھوڑ تھا، جن کے دل میں مرض تھا، جن کے دل میں نفاق تھا، ان کی کیا حالت تھی؟ وہ اولاً تو لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے سے روک رہے تھے اور کہتے کہاں جاؤ گے تم، بڑا دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، تمہارے بچے اس وقت تمہارے زیادہ محتاج ہیں، کیا تمہارے اوپر تمہارے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ انہیں کس کے لیے چھوڑ کر کے جاؤ گے؟ کھجور پک رہی ہے، گر کر کے سوکھ جائے گی، خراب ہو جائے گی، چڑیے اور جانور اسے کھا جائیں گے اور چن جائیں گے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اسرات کو فاش کرتا ہے۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاش کیا اور کہا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ پیچھے رہنے والے اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا انہیں پسند نہیں ہے۔ اور کیا؟ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور کہتے ہیں سخت گرمی میں تم کہاں جاؤ گے، نہ جاؤ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہے۔ تو پہلا کام ان بدبختوں کا یہ تھا کہ وہ لوگ خود بھی نہیں اور لوگوں کو جانے سے روک رہے تھے، اور دوسرا ان کا کام یہ تھا کہ بہانے بناتے تھے۔ کسی کا کچھ بس نہیں چلتا تو بہانے بناتا
اور بعض بہانے ساتھیوں بڑے دلچسپ تھے، بعض بہانے بڑے دلچسپ تھے۔ ان میں ایک بہانہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو بھائی تیاری کرو، تو کہا اے ابو القاسم آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے عورتیں کتنی اچھی لگتی ہیں، دیکھیں مضحکہ خیز ہے، اور آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اس لیے کہ وہ علاقہ کیا ہے، گورے اور چٹے لوگ ہوتے ہیں، مجھے خطرہ اپنے دین کے بارے میں ہے، اپنے دین کے بارے میں خطرہ ہے کہ میں انہیں دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا، لہذا میں اپنی نظر کو نیچی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آپ مجھے معاف کر دیے، اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے کے حوالے نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا کہ تیرے دل میں ایمان نہیں نفاق پڑ رہا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ تو اپنی زبان سے کہہ کچھ اور رہا ہے لیکن دل میں تیرے کچھ اور ہے۔ اور بعد وہ تھے کہ جو صدقہ کرنے والوں کی نیات کے اوپر حملہ کرنے سے بھی ہم نے بیان کیا ہے، صدقہ کرنے والوں کی نیات پر حملہ کرتے تھے، اگر کوئی زیادہ خرچ کیا تو کیا کہتے تھے، یہ ریاکاری سے کام لے رہا ہے، اور کسی نے تھوڑا خرچ کیا تو کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس کے 1 کلو کھجور کی ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں برداشت کی، اور مسلمانوں مدینہ منورہ کے باہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد پورا اعلان کر دیا کہ ہر وہ شخص جو صدقہ کر سکتا ہے اس فوج کی تیاری میں حصہ لے، اور جو آدمی جہاد پر نکل سکتا ہے وہ جہاد سے پیچھے نہ رہے۔ اسی لیے ساتھیوں جانتے ہیں اس جنگ میں مسلمان 30,000 تھے، ساتھیوں کتنا تھے، 30,000۔ یہیں سے آپ اس بات کا اولا اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تو کتنے لوگ تھے، 313 314 315 317 علی اختلاف الروایات ہے کہ نہیں۔ اس کے 8 سال کے بعد فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ تھے، 10,000۔ یہ بچے، غلام، عورتیں اور وہ لوگ جنہیں آپ نے مدینہ میں نگرانی کے لیے چھوڑا تھا اس کے علاوہ ہے کہ نہیں۔ اور پھر سال بھر بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، 30,000 تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ اسی لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے زیادہ تھے کہ کسی لکھنے والے کا دفتر اسے لکھ نہیں سکتا تھا۔ بھائی کتنا لکھے گا، 1000 2000 3000 کتنا لکھے گا۔ تو صحیح یہ ہے کہ اس فوج میں مسلمانوں کے ساتھ کتنے لوگ تھے، 30,000 مسلمان تھے۔ چنانچہ جمعرات کا دن تھا، رجب یا جمادی الاخرہ سن 9 ہجری کی کوئی تاریخ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کو لے کر کے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو ساتھیوں یہاں پر ایک چیز کو اور بیان کر دوں، بعض مسلمانوں کا موقف عجیب رہا ہے جو سننے کے لائق ہے۔ پہلا موقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے لیجیے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اپنے اہل خانہ کی نگرانی کے لیے۔ ظاہر بات آپ کی 9 بیویاں تھیں، بچیاں اور دوسرا خاندان تھا، ان کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنے لوگ تھے مدینہ منورہ میں جن کے خرچ کی ذمہ داری آپ اٹھائے ہوئے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ سفر لمبا ہے،
ایک دو دن ہفتے کا نہیں، مہینہ لگ جائے، 1.5 مہینہ لگے تو گھر پر کسی کو چھوڑنا چاہیے نا۔ اور مدینہ منورہ کی گورنری آپ نے محمد ابن مسلمہ یا کسی اور کے سونپی۔ آپ جا رہے تھے تو جو بدبخت منافق رہ گئے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بس تمہارا یہی اتنا مقام ہو کہ تمہیں بیوی بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں رہا گیا اور بھاگ کر کے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ملتے ہیں۔ آپ آگے تقریباً جرف کے علاقے میں ملتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے علی، یہ وہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کسی اور صحابی کو نہیں مل سکا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ نے کہا اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ وہی ہو جو حضرت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جانے لگے تو اپنی جگہ کس کو مقرر کر کے گئے تھے؟ حضرت ہارون کو۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کو خوشی ہوئی اور واپس چلے آئے۔ دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور اشعری جو خاندان اپنا خاندان تھا اسے لے کر کے یمن سے ہجرت کے لیے نکلے تو ان کی کشتی پتہ نہیں کیسے ہوئی کہ یہ جا کر کے حبشہ کے حدود میں جا کر کے وہاں پر ٹھہری۔ تو حبشہ میں گئے اور جب حبشہ کے لوگوں کو آپ نے بلایا تو جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واپس آئے تھے اور غزوہ خیبر میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ تو اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں جہاد کا، آپ ہمارے لیے بھی جائیے، سواری کا کچھ مطالبہ کر لیجئے کہ ہمیں بھی کوئی سواری مل جائے۔ اس وقت ساتھیوں یہیں پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ بسا اوقات آپ جانے انسان کو کوئی فکر رہتی ہے، سوچ رہتی ہے، کسی چیز میں مشغول رہتا ہے، اس سے غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا ہے نا۔ آپ کسی کام میں مشغول رہیں اور بچہ آ کر کے آپ کو ٹوک دے تو، کوئی اور سوال کر دے تو آپ کو غصہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی بڑے اہم کام میں مشغول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری میں مشغول تھے کہ ہاں بھائی کس کو سواری دینا ہے، کس کو اونٹ دینا ہے، یہ اونٹ ہے جس کے اوپر کجاوا نہیں ہے اور یہ ہے جس کے اوپر یہ، یعنی پورا انتظام آپ کر رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، کہا نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ سواری کا مطالبہ کیا تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں ہے میرے پاس، نہیں دیتا میں تم کو، کیا کروں میں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بڑی تکلیف ہوئی اور روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قرآن مجید میں ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو جو رونے والوں کا ذکر کیا ہے، تفیض اعینہم من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ تو روتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس جاتے ہیں اور اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ہی رسوا کیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پوچھا کہ آپ ناراض تھے اور آپ نے انکار کر دیا ہے، اب آپ نے انکار کیا تو میں کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دور میں پہنچا تھا، تھوڑی دیر ہی نہیں، اپنے قبیلے میں تھوڑی دیر ہوئی تھی ہمیں، کہتے بلال آواز دیتے ہیں عبداللہ ابن قیس، عبداللہ ابن قیس، عبداللہ ابن قیس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ ابن قیس تھا۔ کہا کہ میں تو سمجھا کہ اب اور کوئی بڑی مصیبت آئی میرے اوپر۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 اچھے موٹے تگڑے اونٹ آپ کے پاس بندھے ہوئے۔ کہا کہ اے ابو موسیٰ، اے عبداللہ ابن قیس، ان دونوں اونٹوں کو لے جاؤ، ان دونوں اونٹوں پٹھوں کو ہم نے 6 اونٹ دے کر کے ساتھ سے خریدا، ابھی خریدا۔ سعد سے اس لیے کہ ہر اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا، ہر اونٹ سواری کے لائق نہیں ہوتا ہے نا۔ 6 اونٹ دے کر کے ہم نے ان دونوں کو لیا ہے، ابھی لے جاؤ اور اپنے قبیلے والوں کو
دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے اور اپنے قبیلے والوں سے کہا لیکن میں تمہیں یہ اونٹ دوں گا نہیں، اللہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے پاس چلیں اور ان لوگوں کے پاس، تاکہ یہ معلوم ہو جائے پہلی بار آ کے میں جھوٹ نہیں بولا تھا تمہارے سامنے، کہیں یہ نہ کہو کہ اب تک تو کہہ رہا تو اونٹ نہیں دیں گے، ابھی اللہ رسول نے کیسے اونٹ دے دیا تم کو، تو میرے بارے میں بدزنی کے شکار نہ ہو۔ چلو، کہا نہیں آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں، کہا نہیں، چلو پہلے لے کر کے آئے کچھ لوگوں کے پاس کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ دینے سے پہلے انکار کر دیا تھا، کہا ہاں۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے اس سلسلے میں قابل ذکر واقعہ جو ہے وہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو خیثمہ یہ مالدار نہیں تھے، البتہ 2 بیویاں رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہاں ایک سے زائد بیویاں رکھنا کوئی بڑا عیب نہیں تھا، نہ آج کی طرح مطالبہ تھا 1 خیمہ 2 خیمہ لگا دیا 2، ہے کہ نہیں؟ آج تو کمرہ چاہیے، کمرے کے اندر بیڈ چاہیے، اس کے ساتھ فریج چاہیے، اے سی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس زمانے میں کیا ہے، آپ کا ایک گھر ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کسی کو دے دو، ایک دوسرے کو دے دو، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج دوسرے مستقل گھر چاہیے۔ علی کل حال حضرت ابو خیثمہ یہ ان لوگوں میں ہے جو مزدوری کر کے لے آتے تھے، مزدوری کر کے صدقہ کرنے کے لیے، اور ایک ساتھ مزدوری کر کے صدقہ کیا تھا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میری حالت تو ذرا کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کیسے جاؤں؟ آگے پیچھے کرتے رہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت ابو خیثمہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کھجور سے فارغ ہو کر کے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں پر میرا خیمہ تھا، کٹیا تھی، وہاں سامنے میری دونوں بیویوں نے پانی چھڑک دیا ہے۔ اس کی حکمت آپ لوگ جانتے ہیں، پہلے پانی چھڑکتے تھے کیوں؟ گھر کے سامنے سخت گرمی خواہ تو دوپہر کے وقت، کیوں؟ تاکہ ہوا اس کی وجہ سے ٹھنڈا ہے۔ پانی چھڑک کر کے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے۔ کہا جیسے میں پہنچا اور اپنے بستر کے اوپر بیٹھا اور ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈا پانی مجھے ملا تو مجھے یاد آیا کہ اے ابو خیثمہ تمہارا برا ہو، تمہارا برا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو اور دھوپ کے اندر چل رہے ہیں اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈے میں بیٹھے ٹھنڈا پانی پی رہے ہو۔ کہا یہ خیال آنا تھا کہ پانی وہیں پر ہم نے رکھ دیا، پانی پیا ہی نہیں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ میری سواری لے آؤ۔ سواری پر جو کچھ مختصر سامان ہو سکتا تھا اسی وقت فوراً ہم نے رکھا اور آپ کے پیچھے نکل پڑا۔ آپ کافی دور ٹھہر گئے تھے، ایک جگہ ٹھہر کر کے آپ نے پوچھا فلاں آدمی کہاں ہے؟ فلاں آدمی نہیں آیا، کعب بن مالک نہیں آئے، فلاں نہیں آیا۔ تو کچھ دور سے کہا کہ ایک آدمی سفید پوش ہے جو جھلکتا نظر آ رہا ہے کہ ہاں کوئی آدمی آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کن ابا خیثمہ، یہ آدمی ابو خیثمہ ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں ہے، یہ فضیلت دیکھیے۔ تو کہا کہ اور آگے بڑھا تو ہاں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ابو خیثمہ ہی ہے، یہ ابو خیثمہ ہی ہے۔ اور حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی چلے تو ان کی سواری کیا تھی؟ کمزور تھی، یہاں تک کہ جب قافلے کے ساتھ نہیں چل سکی تو قافلے کے ساتھ چھوڑ دیا، سواری پھر بھی نہیں چل سکی تو سواری کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنا سامان اپنے کندھے پہ لا کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیچھے چلتے بنے۔ آپ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو دور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا، اس لیے کہ جانتے 30,000 آدمی تھے، 1-2 آدمی پیچھے رہ جائیں اس کا پتہ کسی کی نہیں چلتا ہے۔ آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے اپنا اکیلے سامان لیے؟ تو لوگوں نے کہا ابو ذر ہیں۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ذر کے اوپر، اکیلے زندہ ہے، اکیلے چل رہے ہیں، اکیلے ہی ان کی وفات ہوگی اور قیامت کے دن یہ اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس مسلمان سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے بھی جن کے دل کے اندر ایمان تھا وہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ صرف سچے مسلمانوں میں 3 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے، مسلمان سچے تھے اور جن کے پاس کوئی عذر
نہیں تھا۔ کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی، ان کا قصہ بڑا لمبا قصہ ہے ساتھیوں، جو کسی دوسری مجلس کا حصہ ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چلے، اور مسافت 1 مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے تقریباً، آپ اسے طے کر لینے کے بعد تبوک میں جا کر کے ٹھہر گئے، اس لیے کہ تبوک سے وہ علاقہ جہاں پر بلقا کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ دشمن آ کر کے آباد ہے، وہ قریب تھا، آپ وہیں پر اپنی جگہ بنائی۔ لیکن آپ کی آمد کی خبر پا کر کے دشمن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف ڈال دیا۔ ساتھیو یہ دیکھیے اللہ کی مہربانی مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ خوف سے گئے ہوئے تھے نا، پریشانی تھی، کس پریشانی میں تھے، کتنی طاقتور اور مضبوط لشکر سے مقابلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مقابلہ کے انہیں کامیاب کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً 20 دن ٹھہرے رہے تبوک میں۔ کتنا؟ 20 دن ٹھہرے رہے، اور اس کے علاقے میں بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی ٹولیاں بھی بھیجتے رہے، مثلا عقیدر، دومت الجندل میں عقیدر کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، کہا دیکھو جاؤ گے تو تم اس کو اور اس کے بھائی کو ہرن کا شکار کرتے دیکھو گے۔ چنانچہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جا کر کے میں اس کنارے پر ٹھہرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہرن جنگلوں سے نکلا، اور اس کے کا جو محل تھا اس میں سینگ سے رگڑنا شروع کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہرن ہے، جو عقیدر جو تھا وہ اپنا ہتھیار لے کر کے باہر آتا ہے اپنے محل سے، وہ اور اس کا بھائی کہ اس کا شکار کرے، کہتے خالد بن ولید نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور آپ پاس لے کر کے آئے۔ تو وہ بعض روایت میں مسلمان ہوا، بعض روایت میں مسلمان تو نہیں ہوا، البتہ جزیہ دینے پر اس نے صلح کر لیا آپ کے ساتھ۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ آج یہاں پر عقبہ ہے ایلا، وہاں کا حاکم بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کیا، اور وہیں پر آپ جہاں 20 دن ٹھہرے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا، یہ بات بھی ذکر کرنے کی ہے کہ میرا خط قیصر روم کے پاس جو لے جائے گا اسے جنت ہے۔ میرا خط قیصر روم کے پاس، اس لیے کہ اب جانا خطرے سے خالد کہیں قتل نہ کر دے ہم، تو میرا خط قیصر روم کے پاس جو لے کر کے جائے گا اسے جنت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل نہ بھی کیا جاؤں، زندہ واپس جاؤں، پھر بھی مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے کہا ہاں پھر بھی تمہیں جنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر بھیجا۔ اس وقت وہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط انہوں نے کیا کام کیا، سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اس راستے میں رکھ دیا جس راستے سے قیصر گزر رہا تھا۔ قیصر جب گزرا اور اس خط کو اٹھا کر پڑھا تو کہتا ہے غصے سے، اس خط کو لے کر آنے والا کون ہے؟ وہ کنارے سے نکلتے ہیں کہ میں ہوں۔ اس نے غصے سے دیکھا اور کہا کہ جب میں اپنے محل میں چلا جاؤں تو میرے پاس تم آنا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے، اس نے اپنے محل کا دروازہ بند کر کے اعلان کر دیا کہ دیکھو قیصر محمد کی اتباع کر لے رہا ہے۔ کہا یہ کرنا تھا کہ اس کے پورے فوجی ہتھیار لے کر اسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دیکھا محل کا دروازہ بند ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہارے ایمان کی پختگی کا، یہ دوسری بار اس نے کہا، اندازہ کرنا چاہتا تھا، میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آ رہا ہوں، آپ کی نبوت کو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن میرے اوپر ایسی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی نبوت کا اعلان، آپ کی نبوت کو علی الاعلان قبول نہیں کر سکتا۔ جب ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو آپ نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، لقد ظن بملکہ، ملک کو اس نے عظیم سمجھا ہے اور میری دعوت کو اس نے عظیم نہیں سمجھا۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے۔
مدینہ منورہ واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے جہاں سے جبل احد دکھائی دیتا ہے، تو آپ نے کہا ہذہ طابہ، یہ کیا ہے؟ طابہ ہے، مدینہ طیبہ اسی لیے کہا جاتا ہے اسے، مدینہ طیبہ اسی لیے یہ طابہ ہے۔ ہذہ طابہ، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ مقام صلا پر پہنچے تو انصار کی بچیاں آپ کے استقبال کے لیے وہ پرانی گیت جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر آپ کی آمد کے اوپر گایا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ گاتے ہوئے آپ کے آگے بڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مسجد میں جا کر کے آپ ٹھہر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہی سے علماء نے لیا ہے کہ سفر سے آنے کے بعد آدمی کو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں تو اپنے گھر جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ لوگ آ کر کے آپ سے معذرت کرنے لگے کہ ہاں بھائی ہم کیوں نہیں جا سکے، ہم کیوں نہیں جا سکے، ہم کیوں نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کر لیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کے عذر کو قبول کیوں کیا؟ یہ منافق ہیں، ان کے ساتھ اب ایک فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا اور منافقین کا نام لے کر کہا، اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، تم منافق ہو، اب ہمارے ساتھ رہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ساتھیو، اس طریقے سے اس خطرناک جنگ جو بڑے خطرناک تھی اس سے مسلمانوں کو نجات ملی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاس پڑوس میں مسلمانوں کی جو پہلے سے دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ دوبارہ واپس آ گئی، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ لیکن اس سے پہلے، موضوع ختم کرنے سے پہلے یا آگے بڑھنے سے پہلے، غزوہ تبوک سے متعلق کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے یا بعض وقت میں آپ واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ سے 322 کلومیٹر کی دوری پر 322 کلومیٹر کی دوری پر آج وہاں پر ایک شہر العلا آباد ہے، العلا۔ وہیں سے 22 کلومیٹر شمال کی طرف پہاڑوں کے دامن میں ایک بڑی مشہور قوم آباد تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، جسے قوم ثمود کہا جاتا ہے، جسے قوم ثمود۔ آج علا جہاں پر ہے، علا سے شمال کی طرف صرف 22 کلومیٹر کی دوری پر، علا شہر جہاں پر صرف 22 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑوں کے دامن میں وہ جگہ ہے جہاں پر وہ قوم آباد تھی جسے قوم ثمود کہا کرتے تھے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عجیب ترقی دی تھی اس زمانے میں، جبکہ آج کی طرح بڑے بڑے ہتھیار نہیں ہوئے تھے اور اوزار اور مشینیں نہیں تھیں، لیکن عجیب و غریب انداز میں وہ لوگ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر کے کس طریقے سے اپنے گھر بنائے ہیں۔ ساتھیوں، لوگ جو گئے ہیں دیکھ کر کیا ہے تعجب کرتے ہیں کیسے وہ گھر بنائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، یعنی پہاڑوں کے نیچے پورا محل، یعنی ایک کمرہ نہیں ساتھیوں، پورا کا پورا گھر ہے رہنے کے لیے، اور عجیب انداز میں وہ گھر تقسیم ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آج کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مہمان خانہ ہے، یہ مطبخ ہے اور یہ ہے، جس طریقے سے عجیب قسم کے گھر وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کپڑا ڈال لیا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں کہ ہمارے یہاں اگر کہیں پر سیلاب آ جائے، کچھ نہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، خطرناک ایکسیڈنٹ، تو بلا وجہ بھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ مدد کرنی ہے نہ اور کچھ کرنا ہے، نہ عبرت، کچھ نہیں، بس صرف دیکھنے کے لیے، اور بلا وجہ کی بھیڑ لگاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات نقصان ہوتا ہے۔ لوگ جو مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر سامنے رکاوٹ پیش آتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں ساتھیوں دیکھنے اور تماشے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں کس کی ہیں؟ عبرت کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، اس لیے کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت قصہ آپ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم ثمود کا
سنا ہے جو آج اس موضوع سے، آج کے موضوع سے خارج ہے، لیکن وہ قوم وہاں پر ہلاک ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور تیزی سے گزر گئے، اور آپ نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین، ایسے لوگوں کے علاقے میں تم لوگ نہ جاؤ الا یہ کہ تم رو رہے ہو۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں، تو تم رونے جیسی کیفیت بنا لو اپنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے۔ اسی لیے آپ وہاں تیزی سے وہاں پر گزر گئے، بلکہ وہیں پر نہیں، واپسی میں لوگ اس کے قریب ٹھہرے ہیں جہاں پر یہ آبادی ہے۔ تو ظاہر بات پانی وغیرہ کی کمی تھی، تو کچھ لوگ وہاں آج بھی پانی ہے، کھیتی ہوتی، اس لیے علماء کے درمیان ایک مسئلہ یہاں پر چھڑا ہوا ہے کہ وہ جو وہاں کے کنویں ہیں، آیا اس سے لے کر کے وہاں کے کھیتوں کی سینچائی کرنی چاہیے، سینچائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو علی کل حال وہاں پر ٹھہرے، تو جلدی سے کچھ لوگوں نے پانی لیا، آٹا گوندھا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اس پانی سے، جس پانی سے وہ لوگ پیتے رہے ہیں، اس پانی سے اگر آٹا بھی گوندھا ہے تو اسے جانوروں کو کھلا دو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ساتھیوں، کوئی جھوٹا قصہ نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جانوروں کو کھلا دو، ہانڈیاں پلٹ دو تم لوگ، اور یہاں سے نکل چلو، اور اگر پانی پینا ہے تو صرف اسی کنویں سے پانی پیو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، باقی کسی اور کنویں سے پانی نہ پیو۔ اور اس سفر میں ساتھیوں ایک چیز اور بیان کر دوں، چونکہ جانتے ہیں آپ مسلمانوں کی بڑی کثرت تھی، کچھ منافقین بھی شریک ہو گئے تھے اس سفر میں، 12 تھے یا 15 تھے، ایسے کچھ منافق تھے، لیکن عام تاریخ 12 کی آتی ہے، وہ شریک ہو گئے تھے۔ یہ راستے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک بار غائب ہو گئی، آپ کی اونٹنی ایک بار غائب ہو گئی اور نہیں مل رہی تھی، تو منافقوں میں ایک آدمی زید ابن اللصیط القعنقاعی تھا، یعنی گویا اصلاً یہ بنو قینقاع جانتے ہیں آپ، بنو قینقاع یہ یہودی تھے، اس خاندان کا تھا، یہ ظاہر میں اسلام قبول کیا لیکن تھا یہ منافق۔ تو اس نے کیا کہا؟ محمد کو نہیں دیکھتے، اللہ سے یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اسے یہ بھی خبر نہیں کہ ہماری اونٹنی کہاں ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اللہ کے رسول کے علم غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ وہی غلط سوچ ہے۔ علم غیب ساتھیوں اللہ کا خاصہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا خاصہ۔ اللہ نے غیب کا علم دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ غیب کی کچھ باتیں جس کو چاہتا بتایا تھا، اپنے جس نبی کو، جس فرشتے کو، جس ولی کو، لیکن غیب کا کلی علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس واقعے پر غور کیجیے آپ۔ تو اس نے کیا کہا؟ محمد کو نہیں دیکھتے، اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کی زبان کو خیر نہ کرے، برا کرے، اس کا زبان کا برا کرے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہتا، کہا محمد کو دیکھو، اللہ صلی، یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم نبی ہیں، لیکن اس کی نبوت کا کیا فائدہ کہ اسے خود پتہ نہیں میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے۔ ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا واللہ ما اعلم الا ما علمنی اللہ سبحانہ وتعالی، میں غیب کا دعویٰ کہاں کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھے بتلا دیتا ہے، میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھے بتلا دیتا ہے۔ جی ہاں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، ابھی اللہ نے مجھے بتایا ہے
کہ میری اونٹنی وادی کے اندر فلاں درخت سے اس کی لگام لٹکی ہوئی ہے، اٹک گئی ہے، جاؤ وہاں سے لے کر کے آؤ، دیکھو وہاں اونٹنی مل جائے گی۔ چنانچہ لوگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے کر کے آ گئے۔ تیسری چیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ چیز اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بسا اوقات آپ کوئی حق بات کسی کے سامنے بیان کرنا شروع کیجئے، 100% حق ہو، وہ اتنی واضح ہو جتنا روشن سورج ہے، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو قبول نہیں کروا سکتے، کوئی ماننا نہ چاہتا آپ اس کو منوا نہیں سکتے، نہیں مانے، نہیں منوا سکتے۔ ہوا یہ کہ ایک راستے میں ایک بار پانی کی بڑی کمی ہوئی، جانتے ہیں جزیرہ عربیہ میں پانی کی کمی، جزیرہ عربیہ میں پانی کی کمی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش ہی کیوں نہ نازل کر دے۔ بعض منافقین تھے جو آپ کے بارے میں اپنی مجلس بیٹھتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام جو خاندان کے لحاظ سے ساتھ رہتے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، تو آپس میں کچھ مناقشہ اور گفتگو بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک منافق جس کا نام ہمارے خیال سے شاید کہیں لکھا ہو، علی کل حال، وہ منافق یہ کہتا تھا کہ آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے دعا کیا، آپ نے کہا کیا ابو بکر تم چاہتے ہو کہ بارش نازل ہو، میں دعا کروں تو؟ چنانچہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں، فوراً بارش ہوتی ہے اور مسلمان اپنی ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں۔ حضرت محمد نبی راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اثر کو ہم دیکھنا چاہے چند قدم ہم آگے بڑھے تھے، ہمیں کہیں پانی کا اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ تو جب اس منافق کے بارے میں ان سے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھا تم نے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ ارے یہ تو بدلی جا رہی تھی اور وہیں پر برس گئی ہے، آپ کے کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بس بدلی ہے یہاں سے گزر رہی تھی، یہیں پر اللہ کے حکم سے اسے برسنا تھا، برس دیا، بس آپ کو کوئی کمال نہیں، کیوں ماننا رہی تو اس کو۔ ساتھیوں بلکہ یہ موضوع لمبا ہے، غزوہ تبوک کا ایک موقع ایسا آیا کہ منافقوں نے آپ کو قتل کر دینا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں نے آپ کو قتل کر دینا چاہا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ حضرت ابو طفیل کی لمبی حدیث مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی جو نکیل تھی وہ لے کر کے حضرت جندب بن عبداللہ چل رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے گزرنا کیا ہے صرف 2-4 آدمیوں کے علاوہ کیا تھا، مشکل تھا، لہذا ان لوگوں نے کہا عام لوگوں سے رکے رہو پیچھے تاکہ اللہ کے رسول ادھر سے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے کہ 15 آدمی، کتنا؟ 15 آدمی اپنے چہرے کے اوپر یہ چہرے کو چھپا کر کے اور اپنے اونٹنیوں کو تیزی سے بھگا کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہو؟ جب بھاگیں گے آپ کی اونٹنی بھدکے گی تو آپ نیچے آ جائیں گے، نعوذ باللہ، اور ہم اپنے اونٹوں سے روتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے جب دیکھا تو کیا کام کیا کہ ایک کپڑا لیا اور ان کے اونٹنی کے چہروں کو پر اپنے کپڑے سے مارنے لگے، دور جاؤ دور جاؤ دور جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس خطرناکی کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے رسول اپنی سواری پر تھے، اتر گئے اور انہیں جانے دیا۔ آپ نے کہا، بلکہ حضرت حذیفہ بھی یہاں پر تھے، آپ نے کہا اے حذیفہ یا اے عمار تم جانتے ہو یہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تو ہم پہچان رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، ہم انہیں نہیں پہچانا۔ سواری کو تو ہم پہچان رہے ہیں لیکن لوگوں نے اپنے چہرے کو چھپایا تھا، ہم انہیں پہچان نہیں رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، آپ نے 15 کا نام گنایا، جن میں سے 3 تو دھوکے میں آ گئے، انہیں دھوکے میں رکھا گیا، انہیں دھوکے میں رکھا گیا تھا۔
باقی 12 یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ نہ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت بری تھی. اور جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئے تو قسمیں کھانے لگے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح اشارہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. ان کا ارادہ جو تھا اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. انہوں نے اس چیز کا ارادہ یعنی کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور باعث عبرت واقعہ اس میں پیش آیا ہے جو عقیدے سے متعلق ہے، لہذا اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر دے رہا ہوں. اس کو دھیان میں رکھا، عقیدے سے متعلق ہے. تمام تفسیر کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ظاہر بات ہے جانتے ہیں 30,000 کا لشکر تھا. پورے لشکر کو ٹھہرنے کے لیے کوئی بڑا میدان ہی چاہیے. تو ایک مجلس کے اندر منافقین بھی موجود تھے. منافقین موجود تھے اور جب وہ رخصت ہوئے چلے تو ان کے ساتھ بعد نیک نیت صحابہ بھی تھے. اب گفتگو ہو رہی تھی کہ راستہ کیسے پا جانتے، کبھی مذاق ہوتا ہے، کبھی ہنسی ہوتی ہے، کبھی کسی کے اوپر ہنستے ہیں، کبھی اور کوئی چیز رہا کرتی ہے راستہ کٹنے کے لیے تاکہ ہمارا راستہ کٹے. بات ہوتی رہتی، راستہ جلدی آسانی سے کٹ جایا کرتا ہے. تو ان میں سے ایک منافق نے کہا، کیا کہا کہ یہ مولوی اور حافظ لوگ جو ہیں نا، یعنی وہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو خصوصی صحابہ کرام تھے، یہ مولوی اور حافظ جو ہیں یہ بڑے پیٹو ہیں. بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو، اور ظاہر بات آج بھی وہی چیز وہی فکرہ کام کر رہا ہے. مشہور ہے مولویوں کھانے میں، مولویوں کو مشہور. کچھ ہمارے مولویوں کی غلطی بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ ہے غلطی اس میں، لیکن اتنی نہیں جتنا مشہور کیا گیا ہے. لیکن وہی نفاق کا فتنہ ہے جو مشہور کیا جا رہا ہے. ورنہ بیٹھ کے ڈاکٹر مولویوں سے کم نہیں کھاتا ہے، انجینئر مولویوں سے کم نہیں کھاتا. ورنہ بیٹھ کر کے دیکھ لیے کون زیادہ کھاتا ہے کون کم کھاتا ہے کہ نہیں؟ آزما لیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ بدنام کرنا ہے، کمزور ہیں بیچارے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی نوکری ہے نہ اور کچھ ہے، لہذا جو بھی کہو گے وہ سن لیں گے، ہنس لیں گے، ہے نا؟ تو یہی وہ فکرہ کام کرا. کیا کہا کہ یہ مولوی اور حافظ لوگ بڑے پیٹو ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، جھوٹ تو ان کے یہاں بالکل عام ہے. اور جانتے ہیں آج دشمنی کی بنیاد پر، مخالفت کی بنیاد پر مولویوں حافظوں کو لوگ جھوٹا بھی کہتے ہیں. ابھی 2-1 دن پہلے کی بات ہے کہ ان متووں کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے، بڑے جھوٹ ہیں، یہ کہا کسی نے. ایک بدبخت نے شاید اسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ تو دوسری پہلی بات کیا تھی ساتھیوں؟ یہ مولوی لوگ بڑے پیٹو ہیں. اس وقت قرہ کہا، اس لیے کہ اس وقت قاری جو کہا، حافظ کو قاری کہا کرتے تھے. میں ترجمہ اپنی اصطلاح میں کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو ان مولویوں اور حافظوں یہ بڑے پیٹو ہیں اور بڑے جھوٹے ہیں. اور جو مقابلے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بزدل ہیں، ان سے کچھ ہوتا نہیں. اگر آپ غور کریں تو آج بھی یہ تینوں الزامات اس جماعت پر لگائے جا رہے ہیں، تینوں الزام اس جماعت پر. لیکن ہوا کیا؟ ان میں ایک صحابی نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھیے کہا، اس پر بھی نقطے پر غور کریں. کہا ایک نے تھا اور سارے ہنسے تھے اس کے اوپر، بس سب نے کہا نہیں تھا. اس نقطے پر بھی آپ غور کریں، یہ مسئلہ ہے عقیدے کا ساتھ. کہا ایک تھا، باقی سارے اس پر کیا ہے؟ ہنسے تھے. یعنی اگرچہ آدمی وہ بات کہے نہیں لیکن کہنے والے کا جواب نہ دے، اس کا رد نہ کرے، اس پر ہنستا رہے، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے ساتھ. دونوں کا حکم ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہم تو وہاں پر کیا نہیں، چھوڑ کر کے اٹھ جائیے آپ. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے ان مولویوں کے اتنا بڑا پیٹو، اتنا جھوٹا اور اتنا بزدل مقابلے کے وقت ہم نے نہیں دیکھا. ایک نیک نیت صحابی تھے، کہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ شکایت میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، اور اٹھے آ کر کے شکایت کر دی.
اب جب آپ سے شکایت ہوئی تو آ کر کے وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے غلط سنا، اس نے تو غلط سنا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی۔ کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں غزوہ تبوک کو، سورہ توبہ کو سمجھنے کے لیے غزوہ تبوک کا سننا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ غزوہ تبوک کو اچھی طریقے سے آپ نہیں پڑھے ہیں تو سورہ توبہ کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو صرف راستہ کاٹنے کے لیے ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرنا نہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مذاق کر رہے تھے، ہم صرف ہنس رہے تھے، ہنسنے کی بات راستہ نہیں کٹ رہا تھا، تو اس قسم کی بات کر رہے تھے تاکہ راستہ ہنسی مذاق میں آسانی سے گزر جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وہ کہیں گے اے اللہ کے رسول ہم تو صرف ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ ساتھیو معمولی چیز نہیں، لا تعتذروا، اب بہانہ، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ قل اب اللہ وآیاتی ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا بعد ایمان قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہیں مذاق کرنے کی اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے؟ اللہ، اس کے رسول، اس کے احکام رہ گئے؟ اب بہانے بناؤ، تم لوگ کافر ہو گئے ہو۔ ان کے اوپر کفر کا حکم لگ گیا۔ ساتھ یہیں سے دو چیز سن لینی، سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا جائز نہیں بلکہ کفر ہے، صرف ناجائز ہی نہیں ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ داڑھی کا مذاق اڑانا، عورت کے پردے کا مذاق اڑانا، ٹخنے سے اوپر کپڑے کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ صرف ناجائز نہیں بلکہ کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ دوسرے نقطے کے اوپر غور کیجئے ساتھیو، کہ مذاق بات کہی تھی صرف ایک نے، جس سے اشارہ کیا تھا، بات کس نے کی تھی؟ صرف، اور دوسرے اس کے اوپر ہنس کھڑے ہوئے تھے۔ گویا یہ بات نہ کہنا، کہنے والوں کی باتوں پر ہنسنا، ان کا رد نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور تیسری چیز اور قابل غور ہے ساتھیو، اور قابل غور ہے، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما رأینا مثل قرائنا ھذا، ہم نے اپنے ان قاریوں سے بڑا پیٹو کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، کہ اڑایا تھا اللہ کا مذاق؟ اللہ کا نام لیا تھا؟ اللہ کے رسول کا نام لیا تھا؟ جی نہیں لیا تھا۔ اللہ کے احکام کا نام لیا تھا؟ نہیں لیا تھا۔ لیکن صرف اتنا کہنے کو کہ ہم نے ان قاریوں کتنا بڑا پیٹو، اس کو اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق، ہم منع قرار دیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے ساتھیو۔ خیر یہ موضوع عقیدے کہا جو لمبا ہے کسی دوسری مجلس کا، لیکن چونکہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا ہے اس لیے اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ خیر وقت کافی ہو گیا۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر ساتھیو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بعض معجزات سے بھی نوازا ہے، بعض معجزات سے بھی نوازا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی حضرت فضالہ ابن عبید، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ظاہر بات ساتھیو ذرا دیکھیں، گرمی کا موسم تھا اور کھانے پینے کی چیزوں کی، تو جب اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے اور گرمی کا موسم ہے، جانتے ہیں یہاں گرمی میں بارش نہیں ہوتی، سردی میں بارش ہوتی ہے۔ گرمی میں یہاں جانوروں کے لیے چارہ بھی سوکھ جایا کرتا ہے،
تو جب اپنے لیے ہے تو جانوروں کے لیے بھی چارے کا مسئلہ تھا. کہتے ہیں کچھ دور ہم لوگ چلے تو اب ایسا محسوس ہے کہ ہماری سواریاں ہمیں لے کر کے چل نہیں پائیں گی. ہماری سواریاں ہمیں لے کر کے چل نہیں پائیں گی. لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام کو دیکھے جہاں سے تھوڑے تھوڑے لوگ گزر سکتے تھے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ اس وادی تھی, ٹیلا تھا, تو آپ وہاں کنارے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا سواریوں کو ایسے دو دو چار چار کر کے یہاں سے گزارو. اب سواریاں وہاں سے گزرتی جا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے تھے اور ان پر دم کرتے جا رہے تھے. آپ فرماتے جا رہے تھے اللہم احملہم علیہا فی سبیلک التی تحمل علی القوی والضعیف انک تحمل علی القوی والضعیف وعلی الرطب والیابس وفی البر والبحر. اللہم احملہم علیہا فی سبیلک انک تحمل علی القوی والضعیف وعلی البر والبحر وعلی الرطب والیابس. اے اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں سواری عطا فرما, ان سواریوں کو تو طاقت دے. تو کمزور پر جو آدمی سوار ہو اس سے بھی تو طاقت دے سکتا ہے, جو طاقتور پر سوار ہو اس پر, جو خشکی پر ہو اس پر, جو تری پر ہو اس پر, جو سمندر پر بھی ہو اس پر, جو خشکی پر بھی اس پر. حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی, لیکن تری پر کیسے سواری چلتی مجھے معلوم نہیں تھا. تری پر سواری کیسے ہم لوگ چلیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا. کہا لیکن جب قبرص فتح ہوا ہے اور قبرص جانے کے لیے ہم کشتی پر سوار ہو کر اپنی فوج لے کر کے گئے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس دعا کا یہ دعا ہمیں یاد آئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا تھے فضالہ ابن عبید بیان فرماتے ہیں اس کے بعد سے ہم شام تک گئے ہیں اور شام تک واپس آئے ہیں. ہماری سواریاں اتنی تیز چل رہی تھی, اتنی طاقت ان میں محسوس ہوتی تھی کہ ہمیں بسا اوقات ان کی لگام کو کھینچ لینا پڑتا تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے, صحیح مسلم شریف میں روایت ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, ابو سعید خدری دونوں کی روایت ہے صحیح مسلم شریف میں اور مسند احمد کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جب کافی دور نکل گئے, کھانے کی کمی, جانتے ہیں ساتھیوں کھانے کی کمی یہ تھی کہ بسا اوقات ایک کھجور کو 4-5 صحابہ کرام لیتے تھے. وہ کیسے؟ اس نے اپنے منہ میں ڈالا, چوسا اور نکال کر کے پانی پی لیا, دوسرے کو دیا, اس نے چوسا, پھر اس کے بعد نکال کر تیسرے کو دیا, اس لیے کہ ذرا سا منہ میں مٹھاس ہوگی تو پانی پیا جائے گا, سوکھا پانی پیا نہیں جاتا ہے. اس طریقے سے صحابہ کرام ساتھیوں گزارا کر رہے تھے. لیکن آسانی آتی ہے سختی کے بعد ہی آتی ہے, اور ہم لوگ بغیر سختی کے آسانی چاہتے ہیں, ہم لوگ بغیر سختی کے آسانی چاہتے ہیں. یہ صورتحال تھی. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ ذرا غزوہ اسرا کا قصہ تو بیان کیجئے. کہتے ہیں ایسے سخت گرمی کے موسم میں تھا, اتنی پیاس ہمیں لگتی تھی کہ بسا اوقات محسوس ہوگا کہ ہماری گردن ٹوٹ جائے. یہ پریشانی تھی کہ آخر میں لوگ مجبور ہو گئے. ساتھیوں آپ مانیں گے, آپ قبول نہیں کریں گے اس کو, کہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے, گوشت تو کھایا جاتا تھا, البتہ ان کی لید اور کڑیوں میں جو پانی رہا کرتا تھا اسے نچوڑ کر کے مسلمان پانی استعمال کرتے تھے. آپ سمجھیں گے, لید میں جو پانی رہا کرتا تھا. یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پیخانہ ناپاک نہیں, ان کا پیشاب پیخانہ ناپاک نہیں ہے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہاں تک صورتحال ہوئی. اب صحابہ کرام نے اجازت چاہی آپ سے, جو سواری کے اونٹ تھے انہیں ذبح کرنے کے لیے. مرتا کیا نہ کرتا, زندہ رہنا ہے, سواری نہیں پیدل چلیں گے, لہذا آپ سے اجازت چاہی سواری کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے. آپ نے اجازت دے دی. لیکن اس امت کے محدث
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ صورتحال دیکھے انہوں نے کہا یہ تو عجیب مسئلہ ہوگا، چند دن کے سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے، اور کتنی محنت سے یہ اونٹ جمع کیے گئے سواری کے لیے، ہمیں آگے تک جانا پھر واپس بھی آنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے، اگر ایسے ہی سارے لوگ اونٹ ذبح کرتے رہے تو معاملہ ایسا پہنچے گا سواری کا جانور ہی نہیں رہ جائے گا۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے پاس جو معمولی سا توشہ کھانے پینے کی چیز ہے اسے آپ جمع کرنے کا حکم دے دیں، اسے جمع کرنے کا حکم دے دیں، پھر اس کے اوپر آپ برکت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لہذا پورے فوج کے اندر اعلان ہو گیا۔ فوج کتنی تھی ساتھیوں؟ آپ کی برکت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ ساتھیوں یہ دنیا میں برکت ہے، اگر آپ کی صحیح اتباع کر رہا ہے تو اس کو آخرت میں کتنی برکتیں ملنے والی ہیں ساتھیوں، ذرا سوچیں۔ یہ جلدی کی برکت ہے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اگر کوئی آدمی صحیح آپ کی پیروی کرے تو اسے آخرت میں کتنی برکت ملنے والی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس دسترخوان کے جس کے پاس جو کچھ تھا، جس کے پاس تھوڑا سا جو تھا، جس کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، جس کے پاس سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے، جس کے پاس کھجور تھی، سارے کے سارے لوگ لا کر کے اس پر جمع کر دیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ڈھیر ساری چیز جمع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے اگر 3000 آدمی ہے، تھوڑی تھوڑی بھی رکھے، ایک مٹھی بھی تو کتنا ہو جائے گا ساتھیوں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ تو کم کب ہوگا جبکہ تھوڑا تھوڑا ہر آدمی کے پاس رہے تو۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور کہا کہ ہر آدمی جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور جتنا اپنے سامان میں رکھنا چاہتا ہے رکھ، جتنا کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور جتنا اپنے سامان میں رکھنا چاہتا ہے رکھ لے۔ چنانچہ سارے لوگ کھانا شروع کیے، 3000 کی فوج، اور سارے لوگ اپنے توشے دان کو بھرنا شروع کیے۔ سارے لوگ آسودہ ہو گئے اور سارے لوگوں کے توشے دان بھی بھر گئے۔ جب یہ صورتحال آپ نے دیکھی تو آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہا الا دخل الجنہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جو کوئی آدمی بھی ان دونوں کلمات کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس بارے میں کوئی شبہ اس کو نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ اس کلمے کے بارے میں، اس کے مقتضا کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو تو وہ آدمی جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے ساتھیوں غزوہ تبوک سے تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ دور رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اب پورے جزیرے عربیہ پر مسلمانوں کا بول بالا تھا، حتیٰ کہ اب نصرانی جو تھے جنوب وغیرہ کے، نجران وغیرہ کے، یہ وفود کی شکل میں آ کر کے یا تو اسلام قبول کرنا شروع کر دیے یا پھر جزیہ دینا قبول ان لوگوں نے کر لیا۔ یہ آخری فوجی مہم تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لے کر کے نکلے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جزیرے عربیہ میں آپ کی زندگی میں فوج لے کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے، آپ کے طریقے پر چلنے، آپ کے سنت پر زندہ رہنے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے ہی تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نہیں کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، صرف
ودا اور وفات وغیرہ کچھ تفصیل سے نہیں سننا چاہیں گے لوگ؟ حج کے موقع پہ سنا دیں گے اس کے موقع پر ہاں، اس لیے کہ اس میں کوئی لوگوں دلچسپی زیادہ آپ نہیں کوئی ساتھ اگلے ہی جمعہ ہاں ان شاء اللہ. اصل میں کچھ بہت ضروری کام بھی ہے میرے لیے. اچھا اللہ خیر کرے. 2 کتاب ہاں 2 کتابچے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آخر میں آپ نے سنا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی اگلے جمعہ کو جو شاید رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہوگا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بارے میں انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے مفصل بیان 1.5 گھنٹے کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہو جائے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں اور کسی نئے اعلان مارکیٹ کی مسجد میں اعلان یا اپنے اپنے موبائلز پر میسیج وغیرہ کا انتظار کیے بغیر آج کے اسی اعلان کو حتمی اعلان سمجھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بالخصوص میں نے جتنے بزرگوں کو سنا ہے شاید ہی کوئی ایسے بزرگ ہوں جو بیان کرتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، اور یہ حقیقت ہے. تو بہرحال آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اگلا جو جمعہ آنے والا ہے وہ سیرت کے سلسلے وار دروس کا آخری درس ہوگا. آپ حضرات زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو سننے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ صحت و عافیت سے نوازے اور زیادہ ایمان و علم سے نوازے اور شیخ کے علم سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.